شاہی، تیرا ہی نام ہوگا، تیرا پیغام ہوگا، تیرا ہی نام ہوگا، تیرا پیغام ہوگا، سب کے دلوں میں ہوگی زندہ کربلا، گھر گھر ہوگا آپ والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والکافرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين لا سيما على ابن عمه وأخيه ووزيره وصاحب لوائه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين التي ناحت بعد وفاة أبيها يا أبتاه ثبت علي مصائب لو أنها وثبت على الأيام سرنا لياليا والصلاة والسلام على حسن المظلوم المسموم بسم الجفا والصلاة والسلام على الحسين الغريب المظلوم العطشان الذي ثار حينا وحيدا فريدا فنظر يمينا وشمالا وقال هل من ناصر ينصرنا وهل من مغيث يغيثنا وهل من معين يعيننا وقال عند وداع حرمه يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني السلام والصلاة والسلام على سيد السجاد الكئيب الحزين الأسير المسبي الذي قال في طريق الكوفة والشام أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نسير ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ماتم داران حسین ابن علی، سوگواران مظلوم کربلا، عزاداران امام حسین، میں اپنی طرف سے آپ حضرات کو مظلوم کربلا کے غم میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ اس وقت ہم اور آپ شام غریبہ کے سناٹے میں کربلا والوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اہل حرم بھی تاریکی میں بیٹھے ہیں۔ میں نے اس آئے وافی ہدایہ کو عنوان کلام بنایا ہے۔ سورہ والفجر کی آخری آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم اپنے ایک مخصوص بندے کو بنفس نفیس آواز دے رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کون بندہ ہے یہ جسے ملک الموت کے ذریعے آواز نہیں دی جاتی اور جس کی روح ملک الموت کے ذریعے قبض نہیں کی جاتی؟ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو اس قدر اطمینان نفس کی منزل میں ہو کہ معبود خود اسے آواز دے۔ آدم، آپ کے یہاں یہ اطمینان نفس نظر نہیں آتا۔ نوح، آپ کے یہاں یہ کمال اطمینان نظر نہیں آتا۔ ابراہیم، بت شکن زمان، آپ کے یہاں یہ کیفیت نظر نہیں آتی۔ موسیٰ، ہیبت رکھنے والے، لیکن آپ کے یہاں بھی یہ اطمینان نفس نظر نہیں آتا۔ فرشتہ اجل آتا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، کلیم اللہ، چلیے پروردگار عالم بلا رہا ہے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی اجل کو بھی چاہتا ہے، موت کو بھی چاہتا ہے، لیکن خاتم تک محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ نظر آتا ہے کہ جہاں اطمینان نفس کی وہ کیفیت، وہ معراج، وہ منزل نظر نہیں آتی، کیسے اطمینان نفس کی یہ معراج نصیب ہو جہاں پوری کائنات پروردگار عالم نے عطا کی ہو، اولاد دی ہو، مال دیا ہو، عزت دی ہو، آبرو دی ہو، سطوت دی ہو، جاہ و جلال دیا ہو، ہیبت دی ہو، رہبری اور قیادت دی ہو، لیکن یہ تمام چیزیں ایک بندے کے پاس سب کچھ جمع ہونے کے باوجود اس کے یہاں اس قدر خدا کے قرب کا عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے یہ اولاد کہیں خدا کی بارگاہ میں اور خدا کے قرب میں حائل نہ ہونے پائے، یہ جاہ و حشم خدا کے قرب میں حائل نہ ہونے پائے، یہ سطوت و ہیبت خدا کے قرب میں حائل نہ ہونے پائے، لہٰذا لے کے آئے خدا کی بارگاہ میں سب کچھ لٹانے کے لیے۔ میرے معبود، کربلا کی وہ منزل میرے امتحان کی منزل ہے اور میرے نفس کی آزمائش کی منزل ہے، میری کمال آزمائش کی منزل ہے، اور میں اس آزمائش میں اپنے کو پورا اتارنا چاہتا ہوں۔ اے میرے مالک،
یہ علی اکبر کا کلیجہ ہے جو تیری بارگاہ میں، اے میرے مالک یہ علی اصغر کا گلا ہے جو تیری بارگاہ میں، اے میرے مالک یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں جو تیری بارگاہ میں، اے میرے مالک یہ قاسم کا پامال لاشا ہے جو تیری بارگاہ میں، اے میرے مالک یہ دوستوں اور عزیزوں کے لاشیں ہیں جو تیری بارگاہ میں، اے میرے مالک یہ زینب کی ردا ہے جو تیری بارگاہ میں، اے میرے مالک یہ کمسن بچی سکینہ کی محبت ہے جو تیری بارگاہ میں، اے میرے مالک اب رگے گردن کی ایک منزل ہے کہ جہاں آنے کے بعد حسین یہ آواز دیتے ہیں معبود میں سب کچھ لٹا چکا، ایک ہی فاصلہ باقی رہ گیا ہے، وہ تارے منہ گردن ہے جسے چاہتا ہوں اس سے بھی جدائی حاصل ہو جائے تاکہ وہ فاصلہ مٹ جائے جو تیرے اور میرے درمیان ہے، ایک رگے گردن ہے، میں اس فاصلے کو بھی مٹانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے انتظار ہے، یہ ظالم مجھے پشت فرس سے زمین کے اوپر لائیں اور شمر کند خنجر لے کر میرے سینے پر سوار ہو جائے تو ایک مرتبہ آواز دوں بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، میرے معبود اب یہ منزل بھی آ گئی، یہ گلا بھی تیرے قرب کی راہ میں بار محسوس کر رہا ہوں، اس گلے کو بھی جدائی کی منزل میں آنا چاہیے، یہ کٹ جائے تاکہ حریم ناز سے کوئی پردہ باقی نہ رہ جائے، یہ بھی کٹ جائے تاکہ ہر پردہ اٹھ جائے، تیرا جمال ہو اور میری ذات ہو، تیرا حریم ناز ہو اور میری ذات ہو، تیرے جلوے ہو اور میری نگاہیں ہو، تیری عظمت ہو اور میری کم آئیگی ہو، اور تیری بارگاہ ہو اور تیرا یہ خطا کار بندہ ہو، تیرا یہ ادنا بندہ ہو، پھر کوئی فاصلہ نہ رہ جائے اور یہ فاصلہ ختم ہو جائے تو اب معبود جب تیری بارگاہ میں حسین نے کسی فاصلے کو نہیں رہنے دیا تو تو کیا کسی فاصلے کو درمیان میں رکھے گا؟ عجب نہیں کہ ملک الموت آگے بڑھے، معبود تو نے مجھے معین کیا ہے کہ میں ہر بندے کی اجل کو اس کے وجود سے کھینچ کر تیری بارگاہ تک لے جاؤں، جا رہا ہوں حسین کی روح قبض کرنے کے لیے، عجب نہیں کہ پروردگار آواز دے جاؤ ملک الموت آج تم اپنی حسرت نکال لو، سب کی روح تم قبض کرتے ہو، آج دیکھیں حسین کی روح کیسے قبض کرتے ہو۔ بالین حسین کے اوپر ایک مرتبہ ملک الموت آیا، سرہانے کھڑا ہے دیکھتا ہے کیسے روح قبض کروں، پائتی کھڑا ہے دیکھتا ہے کیسے روح قبض کروں، پہلو میں آ کے کھڑا ہے دیکھتا ہے کیسے روح قبض کروں، دوسرے پہلو آ کے کھڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے کدھر سے روح قبض کروں، ایک مرتبہ بے چین ہو کے آواز دیتا ہے اے میرے معبود جسم کے کسی حصے پر نگاہ ڈالتا ہوں کوئی حصہ سالم نظر نہیں آتا، یہ تیرا ایسا بندہ ہے جو زخموں سے چور چور ہے، نہیں سمجھ میں آتا کدھر سے اس کی روح قبض کروں، ایک مرتبہ آواز دی اے ملک الموت یہ میرا وہ بندہ ہے جس کی روح تم قبض نہیں کر سکتے، ہٹ جاؤ درمیان سے۔ حسین نے سارے فاصلے مٹا دیے، میں بھی سارے فاصلے مٹا کر حسین کے قریب آتا ہوں، خود آ رہا ہوں قبض روح کرنے کے لیے، آواز دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تیرا پروردگار خود تیرے قریب آ رہا ہے، اے نفس مطمئنہ چلا اپنے پروردگار کی طرف، تو نے سارے فاصلے مٹا دیے، اب پروردگار نے بھی سارے فاصلوں کو دور کر دیا ہے، تو ہے اور حریم ناز کبریائی ہے، تو ہے اور حریم ناز کردگار ہے، چلا اپنے پروردگار کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے معبود کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے کا خدا سے راضی ہونا ایک منزل ہے، خدا کا بندے سے راضی ہونا ایک منزل ہے، بندے کا خدا سے راضی ہونا ایک کمال ہے، لیکن اس کمال سے بڑھ کے کوئی کمال نہیں کہ خدا کا بندے سے راضی ہو جانا، اور کیوں نہ راضی ہو، اس بندے نے تو سارے فاصلے مٹا دیے،
یہ علی اکبر، یہ علی اصغر، یہ اون و محمد، یہ قاسم، یہ گھر والے، یہ بار والے، یہ دولت، یہ سطوت، یہ جاہ، یہ حشم، سب کچھ فاصلے ہٹا دیے، سارے پردے اٹھا دیے اور ساری بذات خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی. اور جب پیش کر دی تو کہا معبود تنہا میں رہ گیا ہوں اور تیری بارگاہ، تنہا میں رہ گیا ہوں اور تیری بارگاہ، اور اب آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں. بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. کند خنجر کی روانی گلے کے اوپر ہے، سوکھے گلے کے اوپر، اور حسین آواز دے رہے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. میرے معبود، میری روح تیری بارگاہ کی طرف پرواز کرنے کے لیے بے چین ہے، اور اس روح کو پروردگار عالم نے خود اپنی طرف جذب کیا، ملک الموت سے جذب نہیں کروایا، خود اپنی طرف جذب کیا. یعنی معراج کی منزل حسین کی کہیں عظیم ہے معراج رسول سے. معراج رسول یہ ہوئی کہ زمین سے عرش کی بلندی کے اوپر گئے، وہاں ملاقات کی ہے ذوالجلال سے. یہاں حسین کی معراج ہے کہ وہ خود آیا ہے حسین کا استقبال کرنے کے لیے زمین کربلا پر. وہ خود آیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سوکھا گلا، سینے کے اوپر ظالم سوار، کند خنجر کی روانی، فاطمہ زہرا کی فریاد کی آواز، اے شمر میرے لال کو اس طرح ذبح کر رہا ہے، اس طرح ذبح نہ کر، میں نے بڑی محنتوں سے چکیا پیس پیس کے پالا ہے. زینب کی فریاد جو ٹلے زینبیہ سے دیکھ رہی ہے، اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. اور حسین کا یہ اشارہ کرنا، بہن ابھی جسم میں جان تھوڑی باقی ہے، جاؤ خیمے میں بیٹھو. غیرت دار بھائی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حیات حسین میں زینب سروپا برہنہ نکل آئے. ایک مرتبہ جب خیمے کے قریب پہنچی، زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، آفتاب کو گہن لگ گیا. دوڑی ہوئی سید سجاد کے پاس آئیں، شانہ ہلا کر کے دریافت کیا، اے حجت خدا کیا کہتے ہو، یہ کیسے قیامت کے آثار نمودار ہو گئے؟ آواز دی پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو بیٹے نے، بیمار بیٹے نے دیکھا، بابا کا سرنوں کے نیزہ کے اوپر نظر آیا. آواز دی پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے. بابا کا سر نو کے نیزہ کے اوپر نظر آ رہا ہے اور بیمار بیٹے نے آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. فرزند رسول آپ کے اوپر، فرزند رسول آپ کے اوپر سلام ہو. اور ایک مرتبہ ابھی بیویوں نے اپنے وارث کو ٹھیک سے رونا بھی شروع نہ کیا تھا کہ ظالم آگ لے کر کے قریب آ گئے، خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی. ایک خیمہ جلتا ہے بیبیاں دوسرے خیمے میں، دوسرا خیمہ جلتا ہے بیبیاں تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ آخری خیمہ جس میں سید سجاد بھی موجود ہیں. زینب پوچھتی ہے حجت خدا اب کیا کریں، اسی خیمے میں جل کے مر جائیں یا سروپا برہنہ خیمے سے باہر نکل جائیں؟ آواز دی پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکلیے، خیمے سے باہر نکلیے. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو ان بیبیوں کو، بیبیوں کے اوپر جب خیموں سے نکلی تو اپنے چہروں کے اوپر تماچے مارتے ہوئی، بالوں کو بکھرائے ہوئے نکلی، بے مقنع چادر بیبیوں کے اوپر سلام. امام زمانہ سلام کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ خیمہ جلنے لگا، خیمہ جلنے لگا. ایک مرتبہ ایک راوی یہ بیان کرتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو بار بار جلتے ہوئے خیموں کے قریب جاتی ہے، پھر پلٹ کے واپس آ جاتی ہے، پھر جاتی ہے چاہتی ہے خیمے میں داخل ہو جائے، پھر پلٹ کے واپس آ جاتی ہے. میں نے پوچھا کیا کوئی قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے؟ آواز دی اس سے قیمتی چیز کیا ہوگی، جو امانت میرے بھائی نے میرے حوالے کی تھی وہ اس خیمے کے اندر رہ گئی. ایک مرتبہ یا علی کہا ثانیہ زہرا نے، خیمے کے اندر داخل ہوئی. اب جو راوی نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایک بیمار کو، ایک جوان کو زینب اپنی پشت کے اوپر لادے ہوئے باہر نکلی. اب جو باہر نکلی تو خاک کے اوپر بیمار کربلا کو لٹا دیا.
اللہ زینب کا کیا وظیفہ ہے، امام وقت کا تحفظ اور امام وقت کی حفاظت زینب کر رہی ہیں۔ اور ایک مرتبہ بیویوں کو اکٹھا کیا زینب نے، دلاسا دینا شروع کیا، تسلی دینی شروع کی، بچوں کو بہلانا شروع کیا، تسکین دینی شروع کی۔ لیکن کیسی تسکین، کیسا دلاسا؟ کسی بچے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، کسی کے بالیاں نہیں ہیں، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے ہیں، کسی کو اذیت دی جا رہی ہے۔ اور اس ہنگامے میں ایک مرتبہ فضا دوڑی ہوئی آئی اور آ کے کہا شہزادی غضب ہو گیا۔ ایک مرتبہ فضا سے کہا اس سے زیادہ کیا غضب ہوگا؟ زینب نے اس سے زیادہ کیا غضب ہوگا؟ میرا ماجایا قتل کر ڈالا گیا۔ کہا بی بی اس سے بڑا غضب، اس سے بڑی قیامت ہونے والی ہے۔ کہا جلد بتاؤ کیا ہے؟ کہا نال بندی ہو رہی ہے گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے۔ ارادہ ہے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا، ارادہ ہے کہ شہیدوں کی لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی، یا علی کہتی ہوئی اس منزل کے پاس آئی جہاں سے یہ منظر دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن دکھیا زینب نے، مظلومہ زینب نے، بے کس زینب نے عجیب منظر دیکھا۔ اصحاب حسین کی لاش ایک ایک کر کے ان کے قبیلے والے اٹھاتے لے کے چلے گئے۔ حبیب کی لاش ان کے قبیلے والے، زہیر کی لاش ان کے قبیلے والے۔ ایک مرتبہ جانے ساروں کے بعد بات آئی عزیزوں کی، علی اکبر کی لاش ان کے ماں کے قبیلے والے لے گئے، عباس کی لاش ان کے ماں کے قبیلے والے لے گئے۔ دکھیا زینب نے دیکھا تنہا ایک لاش میدان کربلا میں پڑی ہوئی ہے، جس کا کوئی وارث نہیں ہے اور جس کا کوئی حامی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب کیا کرے، اس تنہا لاش کو کیسے بچائے؟ فریاد کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا نواسا تنہا رہ گیا۔ ابھی زینب فریاد کر رہی تھی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین کی لاش پامال سمے اسپا ہو گئی۔ زینب پچھاڑ کھا کر گری، کربلا کے میدان میں شام ہو گئی۔ ہائے شام غریبا، ہمارا سلام ہو ان جلی ہوئی قناتوں پر، ہمارا سلام ہو ان بھڑکتے ہوئے شولوں پر، ہمارا سلام ہو ان کرتوں پر جن کے دامن میں آگ لگی، ہمارا سلام ہو ان بے کس بچوں کے اوپر جو اپنے عزیزوں کا ماتم کر رہے ہیں، ہمارا سلام ہو ان بیبیوں کے اوپر جن کا کوئی والی و وارث نہیں رہ گیا۔ اے رباب ہمارا سلام قبول کیجئے، اے ام فروا ہمارا سلام قبول کیجئے، اے ثانیہ زہرا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ بیبیوں کو سب کو اکٹھا کیا جناب زینب نے، سب کو جب اکٹھا کر چکی، بیبیوں کو بچوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ جب سب کو شمار کر چکی تو بے چین ہو کے ام کلثوم سے کہا اے بہن سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ نظر نہیں آتی، ان بچوں کے درمیان سکینہ مل نہیں رہی ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بہنیں اٹھنے کے بعد مقتل میں، رات کی تاریکی میں جہاں کشتے پڑے ہوئے ہیں، جہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ یہ دونوں عزیز بہنیں سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو اب اس منزل کے اوپر پہنچی۔ کہاں تلاش کرنے کے لیے جائیں سکینہ کو؟ ایک مرتبہ مقتل میں آواز دی علی اکبر کہیں تمہارے پاس سکینہ تو نہیں ہے؟ ترائی کے قریب پہنچی، آواز دی بھیا عباس بہن بھائی کی امانت گم ہو گئی ہے، کہیں تمہارے پاس تو سکینہ موجود نہیں ہے۔ چلتے چلتے سکینہ کو آواز دیتے دیتے ایک مرتبہ نشیب کے قریب پہنچی تو کٹے ہوئے گلے سے یہ آواز آئی سکینہ ہمارے سینے کے اوپر سو رہی ہے، زینب آہستہ بولو۔ سکینہ سو گئی ہے روتے روتے۔ آئی جناب زینب لاش کے قریب پہنچی، دیکھا ایک لاش بے سر پڑا ہوا ہے اور اس کے سینے کے اوپر کم سن بچی سو رہی ہے۔ شانہ ہلایا بی بی اٹھو، شانہ ہلایا بی بی اٹھو۔ سکینہ نے آنکھیں کھول دی، کہا پھوپھی اماں کیا ہے؟ کہا بی بی
رات کی تنہائی میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو چل کے خیمہ گاہ میں تمام بچوں کے درمیان جواب سنیں گے۔ ایک مرتبہ بے چین ہو کر کے یہ کہا، تنہائی کیسی، بابا یہاں موجود ہے، میں بابا کے سینے کے اوپر سو رہی ہوں۔ اللہ اللہ، جناب زینب نے پوچھا، بی بی یہ بتاؤ تمہارے بابا کے سر موجود نہیں ہے، تم نے بابا کی لاش کو پہچانا کیسے؟ تمہارے بابا کے جسم پر لباس بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی، جب خیموں میں آگ لگی تھی تو میرے کرتے کے دامن میں بھی آگ لگ گئی تھی، میں نے کرتے کے دامن کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن مقتل کا رخ کیا اور کہتی جاتی تھی، بابا آپ کی بچی، بے کسو لاچار بچی آپ کو پکار رہی ہے۔ مقتل میں دوڑ رہی تھی اور اپنے بابا کو فریاد کر کے بلا رہی تھی کہ اسی کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بچی ادھر آ جا، اے میری بچی ادھر آ جا۔ میں جب قریب پہنچی تو اسی کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی، سکینہ آؤ تیرا بابا یہاں ہے۔ میں نے اپنے بابا کے سینے کے اوپر جو سر رکھا، مجھے اتنا سکون مل گیا جیسے واقعاً یہ میرا بابا ہے۔ میں نے اپنے بابا کے سینے کے اوپر سر رکھا اور مجھے نیند آ گئی۔ اللہ اللہ، سکینہ کو لیا، خیام حسینی میں پہنچی، جلی ہوئی قنات کے اوپر بیبیاں بھی موجود، جلی ہوئی قنات کے اوپر بچے بھی موجود۔ اسی رات کی تاریکی میں جناب زینب کو ایک فریضہ اور انجام دینا ہے۔ وہ کون سا فریضہ؟ حسین نے یکے بعد دیگرے سب کو بارگاہ عزدی میں پیش کیا ہے اور آواز دی ہے، پالنے والے یہ ہدیہ ہماری طرف سے قبول ہو، علی اکبر میری طرف سے قبول ہو، علی اصغر میری طرف سے قبول ہو، لیکن لاش حسین ہے جو جلتی ہوئی زمین کے اوپر پڑا ہے۔ بچوں کو بہلا کے بٹھایا، حسین کی بہن زینب پھر مقتل میں آئی اور ایک مرتبہ لاش بے سر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ حسرت سے کہتی ہیں، انت اخی، انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ کیا تم ہی فرزند فاطمہ ہو؟ حسرت سے کہتی ہیں، یہ فرزند فاطمہ ہے جس کا لاشا پامال سم اسما پڑا ہوا ہے۔ زمین پر لاش کے ٹکڑے دیکھ رہی ہیں زینب اور کچھ نظر نہیں آتا۔ حسرت سے کہتی ہیں، انت اخی، اور ایک مرتبہ فریاد کی، یا جدہ صلی علیک ملیکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء، اے میرے نانا آپ کے اوپر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی اور یہ میرا حسین خاک و خون میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ، اور ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک جتن کیا، کیسے نہیں معلوم، ایک مرتبہ زمین کے اوپر بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد وہ بوسیدہ سی لاش، وہ ٹکڑے ٹکڑے لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی اور آواز دی، ربنا تقبل هذا القربان، تقبل منا هذا القربان، اے میرے پالنے والے، حسین نے اپنے نذرانے تیری بارگاہ میں پیش کیے، اس وقت زینب یہ نذرانہ پیش کر رہی ہے، میرے معبود ہم آل محمد کی طرف سے یہ حقیر قربانی پیش کر دے۔ بس ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت، آپ رو بھی لیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، لیکن بس آخری منزل اور آپ کی زحمت کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے بچے پیاس سے بلک بلک کے اب پیاس کا سوال نہیں کرتے، اس لیے کہ کس سے کریں، نہ حسین ہے نہ ابو الفضل العباس ہے۔ بڑے جتن سے زینب نے تھپک تھپک کے سلایا ہے اس رات کی تاریکی میں کہ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کچھ روشنی ہے جو دور سے چلی آ رہی ہے۔ اس رات کی تاریکی میں اس روشنی کا دیکھنا تھا۔ زینب کھڑی ہو گئی، اے لوٹنے والو، اگر تمہیں لوٹنا ہے تو کل آ جانا، ہم اہل بیت کے پاس اب کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن جب روشنی قریب آئی، جناب زینب نے دیکھا یہ زوجہ حر ہے، آواز دی میں زوجہ حر ہوں، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر کے آئی ہوں، بی بی اسے ہماری طرف سے قبول کر لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اب اسے کسے کھلائیں، بچوں کو بھوک نہیں رہ گئی، بچوں کو پیاس نہیں رہ گئی، پھر بھی پانی لیا،
کوزے میں بھرا, بھرنے کے بعد ایک مرتبہ سوئی ہوئی بچی سکینہ کے پاس لے کر کے آئی, شانہ ہلایا, اے بچی اٹھو, اے بیٹی سکینہ اٹھو. غفلت میں سوئی ہوئی بچی اٹھی, اٹھنے کے بعد پوچھا کیا ہے پھوپھی جان, کہا بیٹی اٹھو, لو پانی پی لو. عجیب اضطراب کے عالم میں سکینہ نے پوچھا کیا میرے چچا پانی لے کے آ گئے, کیا میرے چچا پانی لے کر کے آ گئے؟ آواز دی زینب نے, بی بی چچا تو شانے کٹائے ہوئے ترائی پر سو رہے ہیں, یہ زوجہ حر تھوڑا سا پانی لے کر کے آئی ہے, تمہیں پلانے کے لیے لائی ہوں. اے پھوپھی اماں, آپ نے یہ مجھے پہلے کیوں پیش کیا ہے؟ کہا قافلے میں تم ہی سب سے چھوٹی ہو, لہذا سب سے پہلے تم پانی پی لو, اس کے بعد سب پانی پیئیں گے. ایک مرتبہ اس نفسیات کو جناب سکینہ نے محسوس کیا, کوزہ پانی کا لیا, لینے کے بعد اٹھی, مقتل کی طرف روانہ ہوئی. زینب نے پوچھا بی بی کدھر چلی, بی بی کہاں چلی؟ ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی, پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلاتے ہیں. ارے میں مقتل جا رہی ہوں, اپنے بھائی علی اصغر کو پہلے پانی پلا دوں گی, اس کے بعد خود پانی پیوں گی. میرا بھیا مقتل میں پیاسا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. حفاظت قیام کی آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی ارے الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مغموم تھے علی ارے ہر چند صابرات تھی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ زباں پہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے
قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر, ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر, اب آئے ہو بابا. ارے بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے, اس وقت نہ آئے. ارے جب خاک پہ دم توڑتا تھا اکبر, ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر, اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. ارے کٹ کٹ کے گرے نہر پر جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس, اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور, ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور, اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. ارے جب فرش زمین بام فلک لرزاں بجا تھے, اس وقت کہاں تھے. ارے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر, ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر, اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. ارے جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی, حضرت کو صدا دی, سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر, آئے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر, اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. اور جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے, ارے لگتے تھے تماچے. جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے, لگتے تھے تماچے. حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر, ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر, اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا, ایک حشر باپا تھا
ارے جب پشت سے بھی مار کے کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بھی مار کے کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، ایک رات کے مہمان ہے پھر قد سلاسل، اب آنے سے حاصل، ارے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، اور جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر، ہائے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، شاہد رخ حیدر پا بکھر جاتے تھے آنسو، ارے جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا
برباد الہی کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کہ کسے دیکھے گی قاسم ہے نباز گھر جا کہ کسے دیکھے گی قاسم ہے نباز اصغر سے بھی ہے یاس اپنے علی اکبر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھے گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا پوچھے کیسا کس کس کو نشان راس کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جسے بے بسی
یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کے سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نئی اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بیوارسی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستتاً لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام تم پہ رسولو بطول کے پیارو، سلام مورے شہادت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، یا حسین